3 مارچ 2026 کو ایک چاند گرہن ہونے والا ہے جس کے تلخ اثرات مختلف ممالک کی جنگ کو ابھاریں گے اور آپس کے اختلافات کو بھی بڑھائیں گے۔ تبھی کوشش کر کے آپ اپنے گھر کو پاک و صاف رکھنا شروع کر دیں، جتنا ہو سکے گھر کے جالے جہاں جہاں آپ کو نظر آتے ہیں وہاں سے صاف کر دیں۔ 1 مارچ، 2 مارچ، 3 سے لے کے 5 مارچ تک اگر سفید لباس پہنتے ہیں، لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ دوپہر کے وقت روز پاؤں اپنے پانی میں ڈال دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو جتنی بھی نیگیٹو انرجی آپ کے آس پاس ہوگی وہ مات کھائے گی۔ چاندی ہمیشہ پازیٹیو اورا قائم کرتی ہے۔ آپ کوشش کر کے اپنے ہاتھ میں 1 مارچ سے لے کے 5 مارچ تک یا 3 مارچ کے دن چاندی ہاتھ میں پہنے اور نعت علی کو 108 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ سے دور ہوگی۔ حضرت میکائیل کا دیا جلاتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کا دیا 3 مارچ کو جلاتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ کوشش کر کے جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں وہ 108 مرتبہ نعت علی پڑھ کے اپنی شادی کے لیے دعا مانگیں۔ مولا پنتن پاک کے صدقے اچھے رشتے گھر میں پیدا کرے گا۔ جو خوبصورت نہیں ہے وہ گرہن کے دن سورہ یاسین اور سورہ یوسف پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو مولا پنتن پاک کے صدقے ان کے وجود میں ایسا نور پیدا ہوگا کہ پورا آنے والا سال وہ جہاں جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے اور چہرے پہ ایک نور واضح دوسروں کو نظر آئے گا۔ گلاب کے پھول پہ اگر گرہن کے وقت کوئی انسان 108 مرتبہ نعت علی پڑھ کے رکھ دے تو انشاءاللہ ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی باتوں کا اثر دوسروں کے دل پر واضح ہوگا۔ جو انسان کاموں میں بندش دیکھتا ہے، نعمتیں نہیں ہیں، رزق میں فراوانی نہیں ہے، وہ گرہن کے وقت سورہ رحمان پڑھ کے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو بلند کرے گا تو رزق میں فراوانی، دولت میں اضافہ ہوگا۔ اولاد کے لیے کوئی پریشان ہے تو 108 مرتبہ سورہ کوثر نیم گرم دودھ پہ دم کر دے گرہن کے وقت اور پھر افطار کے بعد جیسے ہی وہ دودھ پیے گا تو انشاءاللہ بیٹے کا اولاد اسے جلد نصیب ہوگا۔ اس گرہن کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے 3 مارچ 2026 شام 4:33 سے شروع ہوگا، جس کا عروج 6:30 تک ہو جائے گا اور جس کا اختتام 7:23 پہ قائم ہوگا۔ یہ گرہن علمی اور معاشی حوالے سے اسباب پیدا کرے گا لیکن ہر کوئی اپنی میں قید ہوگا، ہر کسی کو یہ لگے گا کہ میں صحیح ہوں، اس لیے کوشش کریں گرہن سے ایک دن پہلے اور گرہن کے ایک دن بعد سننے کی عادت کو قائم کریں، ہر کسی کو آئینہ نہ دکھائیں، اللہ تمام نقصانات سے آپ کو دور رکھیں گے۔ کوشش کر کے گرہن کے وقت اگر پانی اپنے آس پاس رکھتے ہیں تو بہتر ہے، گرہن سے ایک دن پہلے اور گرہن کے ایک دن بعد پانی زیادہ پینے کی عادت کو قائم رکھیں۔ بیکری آئٹمز گرہن کے دن نہیں کھاتے، لال مرچ گرہن کے وقت نہیں کھاتے تو بہت مبارک ہوگا۔ سبزیاں پھل زیادہ گرہن کے وقت کھایا کریں تو انشاءاللہ بہت مبارک ہوگا۔ کوشش کر کے گرہن کے وقت ڈارک کلر نہ پہنیں تو بہتر ہے۔ گرہن کے دن رات کو جب سوتے ہیں تو سفید بستر پہ سوئیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ گرہن علمی اور معاشی والے اسباب پیدا کرے گا، اس لیے کوشش کر کے ازدواجی جھگڑے میں نہ الجھیے گا۔ اگر بیوی کو شوہر کی بات یا شوہر کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو پلٹ کے جواب نہ دیجیے گا، ورنہ وہ احساسات آنے والے پورے سال پر حاوی ہوں گے۔ حاملہ عورتیں ہاتھ میں کینچی چھری نہیں لیتی تو ان کے لیے بہت مبارک ہوگا کیونکہ یہ گرہن اختلافات کو بڑھائے گا علم جعفر کی روشنی میں، اس لیے کوشش کر کے آگ ہاتھ سے نہ جلائیں گرہن کے وقت تو بہتر ہے۔ اپنے پردے گھر کے صاف کر لیں تو بہتر ہے۔ کوئی کارپیٹ گھر میں بچھا ہوا ہے تو اس کو پراپر صاف کیجیے گا، واش روم کو صاف کیجیے گا کیونکہ گرہن کے وقت جس انسان کے گھر کا واش روم میلا ہوگا تو پورے سال میں اختلافات پیدا ہوں گے، اور گرہن کے وقت جس انسان کا کچن میلا ہوگا تو رزق میں تنگی وہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے کوشش کر کے گھر کے کچن کو بھی صاف رکھیے گا گرہن سے پہلے اور واش روم کو بھی صاف کر لیجیے گا۔ ہرمل کی دھونی دے دیتے ہیں تو بہت مبارک ہے، اور اگر پیشانی پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اس گرہن کا خاص اسم اعظم یا اللہ ہو یا رحیم یا اللہ ہو یا کریم ہے، اگر کثرت سے پڑھتے ہیں تو بہت مبارک ہے، ورنہ 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے دربار میں اپنی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ علمی حوالے سے معاشی حوالے سے آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہوں گے۔ اس گرہن کا جو خاص صدقہ ہے وہ سفید چیز کا ہے اور لال چیز کا ہے۔ آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں، لال گوشت لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو انشاءاللہ تمام نیز چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اگر کوئی انسان کسی حاجت کے لیے پریشان ہے تو گرہن کے وقت زیارت امام حسین پڑھ کے اللہ کی دربار میں اپنی دعا مانگے، انشاءاللہ ان کی دعا قبول و مقبول ہو جائے گی۔ اور اگر سجدے میں سر رکھ کے نعت علی کو 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی دربار میں دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اسی پل اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ گرہن اختلافات کو تو بڑھائے گا لیکن
معاشی اور مالی حوالے سے بھی کافی چیزوں کو بہتری کی طرف راغب کرے گا. یعنی اگر آپ نے انویسٹ گولڈ میں کیا ہے، چاندی میں کیا ہے، تو اس کا بڑا فائدہ آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے پیسوں کو اسی پیسوں کی حالت میں تجوریوں میں رکھ دیا ہے تو وہ آپ کا پیسہ اصل قیمت کھو دے گا. اس گرہن کے وقت کوشش کر کے کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں ڈالیے گا اور پرسکون رہنے کی کوشش کیجیے گا. جتنی بھی نیگیٹو انرجی آس پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر اپنے دروازے پہ اللہ کا نام ہلدی سے لکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے گھر کی طرف غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہوں گے. اور اگر گرہن کے وقت اپنی گھڑی پہ نصر من اللہ و فتح قریب 700 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا وقت مبارک ہو جائے گا. الجھے ہوئے کام سلجھنا شروع ہو جائیں گے، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ اس گرہن کے تمام نحس اثرات سے آپ کو، آپ کے گھر کو اپنی پناہ میں رکھے اور جو جہاں رہتے ہیں اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.